کا بہار سے منسلک ہیں۔ آپ کی مشغولیات دارالفتہ و دارالقضات وغیرہ ہیں۔ اب سربراہ اعلیٰ الجامعۃ الواجدیہ و کلیات البنات واجدیہ ہے۔ آپ کا موضوع مفتی اعظم ہالینڈ کی خدمات رضویات ہے۔ آپ کے بعد حضرت علامہ توقیر رضا صاحب قبلہ تشریف لائیں گے۔ حضرت تشریف لائیے، آئین نمازی شروع۔ کچھ وجہ سے حضرت کا ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے، اگلے مقرر کو دعوت دیجیے۔ جی حضرت، حضرت کا ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے، آپ اگلے مقرر کو دعوت دیجیے عنوان کے ساتھ۔ دوسرے نمبر پہ حضرت کو بلا لوں؟ آپ جی حضرت کے سامنے دوسرے نمبر پہ حضرت علامہ توقیر رضا صاحب قبلہ مقدس اللہ نورانی اقرا مکتب اندور سے منسلک ہیں۔ آپ کا تعلق بہرائچ شریف سے۔ آپ نے الجامعۃ الاشرفیہ میں تعلیم حاصل کی، اس کے بعد الجامعۃ الرضا میں حاصل کی، اور یہیں سے آپ فضیلت کی فراغت آپ نے حاصل کی۔ اس کے بعد البرکات ریسرچ اینڈ ایجوکیٹ علی گڑھ میں تحقیق کے کام سے جڑے۔ وقت حضرت کے اہم مقالے اور اہم کتب شائع ہو کر منظر عام پر آ چکے ہیں۔ حضرت کا موضوع حضرت عبد العلیم معروف مشہود اللہ بقائی صفی پور بحیثیت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت تشریف لائیے، آئین نوازش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی حضرت آ رہی۔ جی، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے اور آپ حضرات کا احسان ہے کہ آپ حضرات بیٹھ کر کے اس وقت ہمارا مقالہ سماعت فرمانے جا رہے ہیں۔ آج کا میرا موضوع ہے اس مقالے کا کہ حضرت سید شیخ عبد العلیم صاحب قبلہ بقائی علیہ رحمہ بحیثیت ناشر مسلک اعلیٰ۔ اس مقالے کے جو بنیادی موضوعات ہیں وہ پہلا موضوع اس کا ہوگا حیات کا اجمالی خاکہ، اور دوسری بات جو یہ ہوگی اس پہ روشنی ڈالی جائے گی کہ آپ کی تبلیغی زندگی اور آپ کا انداز تبلیغ۔ تیسری بات پہ روشنی ڈالی جائے گی، تیسری بات یہ ہے کہ دارالعلوم یتیم خانہ صفیہ کا قیام، اور چوتھی چیز آپ کے حوالے سے یہ ذکر کی جائے گی حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کا حضور آپ سے لگاؤ اور دیگر علماء اہل سنت سے آپ کا لگاؤ۔ اور چوتھی چیز پہ جس پر روشنی ڈالی جائے گی وہ یہ ہے کہ آپ کی نعتیہ شاعری میں رنگ رضا۔ تو آئے سب سے پہلے آپ کے ابتدائی حالات اور اجمالی طور پر آپ کے حالات دیکھ لیتے ہیں۔ تو حضرات محترم، حضرت عبد العلیم علیہ رحمہ کا اصل نام عبد العلیم تھا، اور آپ کا جو تاریخی نام رکھا گیا تھا وہ ظفر عالم، اور آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو مشہود اللہ نام دیا تھا، اور آپ اپنے مریدوں کے درمیان بقائی صاحب قبلہ یا صاحب قبلہ علیہ رحمہ کے نام سے مشہور و معروف تھے۔ آپ کی پیدائش 20 جمادی الثانی 1322 ہجری مطابق 1 ستمبر 1904 عیسوی میں اناؤ میں ہوئی تھی۔ آپ جو ہیں سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے بزرگ ہیں، اور یہ وہی سلسلہ ہے جو صفی پور، یہ مجگواں شریف، خیر آباد وغیرہ اور لکھنؤ ہوتا ہوا صفی پور شریف پہنچا۔ مجگواں شریف میں اس کے اہم بزرگ حضرت شیخ سارنگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، لکھنؤ میں حضرت شامینہ لکھنوی علیہ رحمہ ہیں۔ تو پھر یہ سلسلہ صفی پور پہنچا۔ آپ اسی سلسلے کے ایک معروف بزرگ حضرت شاہ بقاء اللہ صفی پوری علیہ رحمہ کے مرید و خلیفہ تھے۔ حضرت بقائی صاحب قبلہ علیہ رحمہ نے دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم حاصل کی، اور آپ
जुलाई 1928 ईस्वी में उन्नाव से एक आर्ट टीचर की हैसियत से गोंडा शहर के टॉमसन कॉलेज में तशरीफ लाए और वहां पर तकरीबन आप 36 साल तक यानी 1964 ईस्वी तक ये तदरीसी खिदमत अंजाम देते हैं। हजरात मोहतरम, आजकल हम लोग आमतौर से देखते हैं कि जो स्कूल के टीचर्स होते हैं, कॉलेजेस के टीचर्स होते हैं, उमूमन वो लोग दीन से दूर होते हैं, लेकिन हजरत का जो अंदाज था उससे बिल्कुल जुदागाना था। पहली बात तो आपकी जिंदगी बड़ी फकीराना थी, बड़ी सादा ग़िज़ा इस्तेमाल फरमाते थे और आप पूरी जिंदगी 36 साल तक गवर्नमेंट जॉब होने के बावजूद आपने पूरी जिंदगी एक किराए के मकान में गुजारी। आप एक शेख तरीकत भी थे, अच्छा खासा आपके मुरीदों का हल्का था, तकरीबन 50,000 मुरीदीन थे आपके, और आपके मुरीदों ने बारहा ये कोशिश की कि आपके लिए एक अच्छा सा मकान खरीदा जाए, एक अच्छी सी गाड़ी खरीदी जाए, लेकिन आपने कभी उनको इसकी इजाजत नहीं दी, बल्कि हमेशा फरमाया कि आप लोग जो पैसे मुझे देना चाहते हैं, मेरे ऊपर खर्च करना चाहते हैं, इसको आप लोग अपने बच्चों की तरबियत पर खर्च करें और दीनी कामों में सर्फ फरमाएं। तो हजरत मोहतरम इस तरह के ये हजरत थे, और हजरत का जो तबलीगी अंदाज था, अभी देख लें हजरत, फिर वहां के बाद में हजरत ने आकर के यतीम खाना सफिया नाम का एक इदारा कायम फरमाया करनैलगंज में, और फिर 21 अगस्त 1979 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ 75 साल की उम्र में। आपके इंतकाल के मौके पर कैसर वारसी लखनवी ने एक बहुत से हजरात ने मनकबतें कही थी, लेकिन उनके 3 अशआर आप लोग देख लें। आरिफ हक पेशवाए कामिला जाता रहा, रहनुमाए मिल्लत इस्लामिया जाता रहा, रजविया मसलक का परचम था किया जिसने बुलंद, आला हजरत का नकीब हमज़बां जाता रहा, जिक्र पाके मुस्तफ़ा की जिसके रूहानी ग़िज़ा, वो फिदाए सरवरे कौनो मका जाता रहा, पूछता है मुझसे ये हर जर्रा करनैलगंज, तुम ही कुछ बतलाओ कैसर वो कहाँ जाता रहा। मोहतरम सामीन, आपका जो अंदाज़ तबलीग था वो और लोगों से बिल्कुल जुदागाना था, और आपने बड़े ही सुलझे हुए अंदाज में बहुत ही खामोशी के साथ दीन की खिदमत की। आप जाकर के कॉलेज में पढ़ाते, और जब छुट्टी होती तो आप आकर के अपने कमरे में आराम नहीं फरमाते, बल्कि आपने पूरा एक शेड्यूल बना के रखा था पूरे इलाके का, कि आप मुकर्ररा शेड्यूल के हिसाब से किसी इलाके में निकल जाते और वहां पे तबलीग का काम करते, और उसके बाद फिर वापस आकर के अपने किराए के मकान में आराम फरमाते। उसके बाद भी जब आपने वहां ये दरसी खिदमत से आप अलग हुए, तब भी आपका यही जो है अंदाज़े तबलीग था कि आपने आसपास के जितने भी इलाके थे, 100, 150, 200, 100 मतलब 50-100 किलोमीटर के आसपास के, आपने हर इलाके का लगभग एक वक्त मुकर्रर कर रखा था कि फला जगह फला महीने में जाना है, फला जगह फला महीने की फला तारीख को जाना है। और आपके मुरीदीन आपके इस सारे शेड्यूल को जानते थे, तो उनको जो अपने प्रोग्राम रखने होते थे, शादी रखनी होती थी या और कोई तकरीब रखनी होती थी, तो ऐसा नहीं कि पहले मुरीदीन शादी रखें फिर पीर साहब को बुला करके उनको लंबा चौड़ा नजराना दें, आप इसके लिए जाते ही नहीं। आपके मुरीदीन आपका अंदाज पहचानते थे, उससे बाकायदा उन्होंने ये कर रखा था कि आपके दौरे के हिसाब से वो अपने सारे प्रोग्राम रखते थे, और आप उसी मुकर्ररा वक्त पे तशरीफ लाते थे और सारे काम निपटा करके, और तबलीगी काम खास खास जो आपका काम होता था तबलीगी काम होता था, तो साथ में आप सारे जो है काम निपटा करके जो है वापस जाते। इससे क्या होता था, आपको अलग से दौरे नहीं करने पड़ते थे, और इसी तरह दोनों काम साथ में हो जाया करते थे। उसके बाद आप देखें, आपने 1959 ईस्वी में उन्नाव में ही सफीउल शरीफ का जो उर्स होता है बुजुर्गों का, उस उर्स के मौके पर वहां पे एक इदारे की बुनियाद रखी गई, जिसका नाम रखा गया बच्चों का तालीमी व तरबियती घर। लेकिन फिर बकाई साहब क़िबला अलैहि रहमा ने देखा कि इस इदारे की उन्नाव से ज्यादा हमारे यहाँ करनेलगंज और गोंडा में जरूरत है, इसलिए आपने 1961 में उस इदारे को वहां से यहाँ मुंतकिल कर दिया करनेलगंज में। उसका नाम रखा गया दारुल उलूम यतीम खाना सफिया, कस्बा करनेलगंज, जिला गोंडा। हज़रात, ये दारुल उलूम यतीम खाना सफिया जो है, ये माजी करीब का अहले सुन्नत वल जमाअत का
حفظ و قراءت کے معاملے میں بہت ہی مشہور و معروف ادارہ رہا ہے. بہت سے بڑے بڑے قراء کرام جو آج کل اور ماضی قریب میں بڑی بڑی درسگاہوں کے اساتذہ رہ چکے ہیں، وہ ان حضرات نے یہاں پر تعلیم حاصل کی. حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کا جو حضور بقائی صاحب قبلہ علیہ رحمہ سے بہت گہرا تعلق تھا، اور آپ تقریباً ہر دستار بندی کے موقع پر آپ تشریف لایا کرتے تھے. حضور حافظ ملت علیہ رحمہ سے آپ جو ہے بہت زیادہ متاثر رہا کرتے تھے. جب بھی حضرت عبدالعلیم بقائی علیہ رحمہ کو خطاب فرماتے تھے یا بچوں کو نصیحتیں کرتے تھے، تو وہاں آپ کی گفتگو کا جو محور ہوتا تھا وہ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ ہوتے تھے. آپ انہی کے مشن پر ان کو چلنے کے لیے کہتے تھے، انہی کی طرح زندگی گزارنے کی تلقین کیا کرتے تھے. اچھا، یہ محبت ایک طرفہ نہیں تھی. حضور حافظ ملت علیہ رحمہ بھی حضرت بقائی صاحب قبلہ علیہ رحمہ سے بڑی محبت فرماتے تھے، اور آپ کی دعوت پر ہمیشہ تشریف لایا کرتے تھے. حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کے ایک شاگرد حضرت مولانا حسن محمد حشمتی صاحب قبلہ جو بستی کے رہنے والے ہیں، یہ ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ پیران طریقت میں مجھے 2 حضرات ایسے ملے ہیں جن کے اندر دینی خدمات کا جذبہ بے پناہ پایا. ان میں ایک سید یار علی صاحب ہیں جنہوں نے براؤ شریف میں دارالعلوم فیض الرسول قائم فرمایا، اور دوسرے حضرت سید شاہ عبدالعلیم صاحب بقائی ہیں جنہوں نے یتیم خانہ صفویہ جیسا ادارہ قائم فرمایا. اور آپ کے تعلق سے بحر العلوم حضرت مفتی عبد المنان صاحب قبلہ علیہ رحمہ آپ کی خدمات کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جب میں تلشی پور میں تدریس کے سلسلے میں گیا تو وہاں گونڈا کے علاقے سے جو بھی خبریں آتی تھیں ہمارے پاس ساری بد مذہبوں کی تھی، کیونکہ وہاں پہ سارا لامذہبیت ہی کا دورہ تھا، انہی کا قبضہ تھا وہاں پہ. کبھی کبھار اگر سنیت کے حوالے سے کوئی خبر آتی تھی تو یا تو حضرت عبدالعلیم بقائی صاحب قبلہ علیہ رحمہ کے تعلق سے ہوتی تھی یا ان کے متوسلین کی طرف سے ہوتی تھی. مطلب جو بھی سنیت کا کام ہوتا تھا یہ حضرت یا ان کے متوسلین کی جانب سے ہوتا تھا. پھر فرماتے ہیں کہ کافی دنوں کے بعد جب گونڈ میرا کرنیل گنج میں جانا ہوا تو اور دارالعلوم یتیم خانہ کو دیکھنا ہوا تو مجھے یہ پتا چلا کہ اس علاقے میں جو بھی یہ سنی ادارے قائم ہوئے ہیں کئی ایک، اور جو بھی سنیوں کے اندر جو بیداری آئی ہے، سنیوں کی جو تعداد بڑھی ہے، یہ سب جو ہے حضرت بقائی صاحب قبلہ علیہ رحمہ کی خدمات کا نتیجہ ہے اور آپ کی کاوشوں کا ثمرہ ہے. تو یہ حضرت عبدالعلیم بقائی صاحب قبلہ علیہ رحمہ نے دارالعلوم یتیم خانہ صفیہ 1961 میں قائم فرمایا، اور 1961 سے لے کر کے 1979 تک یعنی تا حیات آپ شب و روز اسی کے لیے لگے رہے. کہیں بھی آپ جاتے تھے تو اسی کے یا تو تبلیغی دورہ مقصد ہوتا تھا یا اس ادارے کا چندہ کرنا مقصد ہوتا تھا. اور آپ نے ماشاءاللہ اتنا اچھا نظام بنا کر کے رکھا تھا. ایک تو یہ آپ نے اس کو ایک مرکزی ادارہ بنایا تھا، اور اس کے ساتھ میں آپ کو جہاں جہاں بھی آپ کا دورہ ہوتا تھا ہر جگہ آپ نے مکاتب قائم فرما رکھے تھے، اور جہاں بھی آپ جاتے تھے وہاں سارے لوگوں کو یہ ضرور نصیحت کرتے تھے کہ آپ لوگ جو ہے اپنے یہاں مکتب قائم کریں، وہاں پہ مسلک اعلی حضرت سے تعلق رکھنے والے مدرسین کو رکھیں تاکہ وہ آپ کے بچوں کو صحیح طور سے تعلیم دے. جہاں پہ امیر حضرات ہیں وہاں پر یہ کام امیر حضرات کریں، جہاں پہ غریب لوگ ہیں، کسان لوگ ہیں، ان سے فرماتے تھے کہ آپ لوگ اپنا جو غلے میں سے تھوڑا تھوڑا غلہ نکال کے یکجا کریں، اس طرح کا جو ہے پیسوں کا انتظام کر کے کسی نہ کسی طرح آپ یہاں پہ مکتب ضرور قائم کریں. کیونکہ اگر آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر پائیں گے تو پھر آپ کیا کر پائیں گے. آپ بچوں کی خاص طور سے دینی تربیت پر بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے اور اپنے مریدوں کو بار بار اس پر ابھارا کرتے تھے. اور حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کے ادارے میں دارالعلوم یتیم خانہ صفویہ میں اس وقت کے جتنے بھی علماء اہل سنت تھے، مسلک اعلی حضرت سے تعلق رکھنے والے علماء کرام تھے، آپ انہی کو مدعو فرماتے تھے، اور بڑے بڑے علماء کرام آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے تشریف لایا کرتے تھے. حضور علامہ اشرف القادری علیہ رحمہ کو آپ لے لیں، شارح بخاری مفتی شریف رقم جدی علیہ رحمہ کو لے لیں، اس وقت کے جو ہے حضرت مظفر حسین اشرفی صاحب کو لے لیں، اس وقت کے جو مشہور مقرر تھے، اور اسی طرح حضرت مفتی اسلم صاحب بستوی کو لے لیں. یہ سارے علماء کرام، اور آج کل عام طور سے آج کل کے جلسوں میں ابھی جو ماضی قریب میں ہو رہے ہیں ان میں علامہ قمر الزمان صاحب قبلہ اعظمی یہ حضرات تشریف لاتے رہتے ہیں. تو حضرات محترم، آپ نے ایک بہت اچھا سسٹم قائم فرمایا اور اسی تعلق سے معاملہ کافی آگے بڑھتا گیا، اور الحمدللہ یہ ادارہ ابھی تک دینی خدمات انجام دے رہا ہے.
اب میں اپنے مقالے کی جو آخری کڑی ہے اس کے تعلق سے کہ آپ ایک غزل گو اور نعت گو شاعر تھے، اور آپ کی شاعری میں جو رنگ رضا ہے وہ بالکل آیا ہے، بالکل صاف صاف جھلک رہا ہے۔ آپ اس مقالے کا آخری حصہ دیکھ لیں کہ حضرت بقائی صاحب قبلہ علیہ رحمہ ایک قابل رشک عاشق رسول اور ایک کہنہ وقت شاعر بھی تھے۔ آپ کا عشق رسالت آپ کے اشعار میں جھلک کر ہماری نگاہیں بھی خیرہ کر رہا ہے۔ آپ کے بعض اشعار امام عشق و محبت امام احمد رضا بریلوی علیہ رحمہ کے اشعار کے ترجمان ہیں۔ آپ اس کو دیکھیں، ذرا سا ایک مقابلہ دیکھیں۔ شفاعت کے حوالے سے امام اہل سنت علیہ رحمہ کا یہ شعر ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ اب اس شعر کی اتباع کرتے ہوئے حضرت بقائی صاحب قبلہ علیہ رحمہ نے کیا فرمایا ہے، ملاحظہ کریں۔ فرماتے ہیں کہ گناہ گاروں کی ایسی پردہ پوشی ہوگی محشر میں، گناہ گاروں کی ایسی پردہ پوشی ہوگی محشر میں، دل عابد میں ابھرے گی تمنائے گناہ گاری۔ آپ دیکھیں کہ امام اہل سنت علیہ رحمہ نے جو فرمایا ہے ہو بہو وہی بات آپ نے بھی فرمائی ہے۔ امام اہل سنت علیہ رحمہ اپنے عشق رسالت کے حوالے سے فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ بقائی صاحب قبلہ علیہ رحمہ جو ہے تقریباً اسی مضمون کو رقم کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قبر کا کھٹکا حشر کا دھڑکا مجھ کو بقائی کیسے ہو کیوں ہو، قبر کا کھٹکا حشر کا دھڑکا مجھ کو بقائی کیسے ہو کیوں ہو، میں ہوں غلام سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں غلام سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے دیکھیں امام اہل سنت علیہ رحمہ پریشان حالوں کو بارگاہ عاجز نواز میں استغاثہ پیش کرنے کی دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں، بیٹھتے اٹھتے حضور پاک سے التجا و استعانت کیجئے۔ دوسرے مقام پہ امام اہل سنت علیہ رحمہ فرماتے ہیں، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ اسی مفہوم کو حضرت بقائی صاحب قبلہ علیہ رحمہ یوں ادا فرماتے ہیں کہ بقائی زمانے کے ہر بے نوا سے ببانگے دہل کہہ دو پردہ نہ رکھو، بقائی زمانے کے ہر بے نوا سے ببانگے دہل کہہ دو پردہ نہ رکھو، پڑے جس پہ جیسے ہی کوئی مصیبت مدینے کے داتا کو فوراً پکارے، پڑے جس پہ جیسے ہی کوئی مصیبت مدینے کے داتا کو فوراً پکارے۔ اور امام اہل سنت علیہ رحمہ اپنے قصیدہ درودیہ میں فرماتے ہیں، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ اس کی پیروی کرتے ہوئے حضرت بقائی صاحب قبلہ علیہ رحمہ یوں عرض گزار ہیں، شافع روز حشر و یوم نشور، شافع روز حشر و یوم نشور، دافع ہر بلا سلام علیک۔ آپ دیکھیں جو چیزیں امام اہل سنت کے شعر میں ہیں وہی ساری چیزیں یہاں پر بھی موجود ہیں۔ امام اہل سنت علیہ رحمہ نے ایک جگہ فرمایا، ان کے نام پاک پر دل جان و مال، ان کے نام پاک پر دل جان و مال، نج دیا سب تج دیا پھر تجھ کو کیا۔ حضرت بقائی صاحب قبلہ علیہ رحمہ اسے یوں نظم فرماتے ہیں، جسم بقائی جان بقائی روح بقائی دین بقائی، جسم بقائی جان بقائی روح بقائی دین بقائی، تم پہ نچھاور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے امام اہل سنت علیہ رحمہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہوئے ایک شعر میں فرمایا، جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا منہ تکوں، کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے۔ حضرت بقائی صاحب قبلہ علیہ رحمہ اسی مفہوم کو یوں ادا فرماتے ہیں، آستانے پاک کو اب چھوڑ کر، آستانے پاک کو اب چھوڑ کر، جائے کس جا عاصیے بے بالوں پر، جائے کس جا عاصیے بے بالوں پر۔ حضرات محترم، یہ میں نے مقالے کا ایک خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا، آپ حضرات نے سماعت فرمایا، آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ تعالی خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ حضرت نے بہت ہی اچھے انداز میں، علامہ توقیر رضا خان صاحب قبلہ نے بہت ہی اچھے انداز میں عطا فرمایا۔ اللہ پاک حضرت کو سلامت رکھے، حضرت کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے مولا تبارک و تعالی۔ اب میں دعوت سخن
देना चाहूँगा डॉक्टर जुबैर तैयब साहब क़िबला को कि हज़रत तशरीफ़ लाएं और हम लोगों के दिलों को महसूस फरमाएं। हज़रत का मौजू इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी क़ुद्दस सिर्रहुल नूरानी की मुहद्दिसाना बसीरत। हज़रत तशरीफ़ लाएं एंड नवाज़िश होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सब हजरात को मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि आवाज़ आ रही है माशाअल्लाह। जी, मैं ज़ुबैर तैयब बात कर रहा हूँ। ताल्लुक़ पाकिस्तान लाहौर से है और मेरा जो आज का मौजू है वो इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की जो हदीस की जो खिदमात है उनके ऊपर मैं अपना मकाला की तलख़ीस पेश करूँगा, समाअत फरमाइएगा। इरशाद। तकरीबन 800 साल की तवील मुद्दत में बेशुमार मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, हुकामा और दानिश्वर बरसगीर में पैदा हुए, जिनके इल्म व फ़न का एतराफ़ सिर्फ बरसगीर ही नहीं बल्कि अरब व अजम के मुहक्किकीन ने भी किया है। बरसगीर के अमूमी मिजाज और माहौल में इस इल्मी रवश की गहरी छाप नज़र आती है। इन्हीं उलमाए फ़ुहूल में इम्तियाजी शान के मालिक मौलाना अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की अब्करी और इनक़िलाब आफ़री शख्सियत भी है। मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जहाँ दीगर उलूम व फ़नून में अपनी महारत को साबित किया, वहीं इल्म हदीस पर भी उनकी कामिल गिरफ्त रही। अहादीस मुबारका का एक बहरे बेकरां आपके दिल में मुर्ज़न था। यही वजह है कि बातिल अकायद व नज़रियात और अहकाम की तरदीद में अहादीस मुबारका का अंबार लगा देते कि अकल दंग रह जाती। आपको इल्म हदीस और इल्म उसूल हदीस दोनों से कमा हक़ुहु वाक़फ़ियत हासिल थी और इस पर कामिल उबूर था। अब यहाँ पे मैं इल्म उसूल हदीस से मुतल्लिक एक आध मिसाल पेश करना चाहूँगा कि इल्म हदीस के अंदर सैकड़ों मसाइल ऐसे हैं जिन पर मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इंतहाई अर्क रेज़ी से बहस व मुबासा किया है। इनमें एक मशहूर एक बहस है ला यसिहु की। अहादीस के आखिर में बाज़ मुहद्दिसीन अपनी कुतुब के अंदर हदीस का हुक्म भी लगा देते हैं। उन्हीं में से एक ला यसिहु का हुक्म भी है कि ये हदीस सही नहीं है। तो बहुत सारे जो हदीस को पहचान नहीं रखते वो इस इस्तिलाह से नावाकफियत की बिना पर ये समझ लेते हैं कि ये हदीस ज़ईफ़ या मौजू है, हालांकि जमहूर मुहद्दिसीन की राय इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसके बारे में हज़रत इमाम साहब की एक इबारत मैं पेश करना चाहूँगा। फरमाते हैं, मुहद्दिसीन का किसी हदीस को फरमाना कि सही नहीं, इसके ये माना नहीं कि गलत व बातिल है, बल्कि सही उनकी इस्तिलाह में एक आला दर्जे की हदीस है जिसकी शराइत सख्त व दुश्वार और मवाने अलाइक व बिस्यार। हदीस में इन सब का इज्तिमा और इन सब का इर्तिफा कम होता है। फिर इस कमी के साथ इसके इस बात में सख्त दिक्कतें। अगर इस मबहस की तफसील की जाए, कलाम तवील तहरीर में आए। इनके नज़दीक जहाँ इन बातों में कहीं भी कमी हुई, फरमाते हैं ला यसिहु, ये हदीस सही नहीं, यानी इस दर्जे उलिया को नहीं पहुंची। इससे दूसरे दर्जे की हदीस को हसन कहते हैं। ये बाआंके सही नहीं, फिर भी इसमें कोई कबाहत नहीं होती, वरना हसन ही क्यों कहलाती। फ़कत इतना होता है कि इसका पाया बाज औसाफ में इस बुलंद मर्तबे से झुका होता है। इस किस्म की भी सैकड़ों हदीसें सही मुस्लिम वगैरह कुतुब सिहा, बल्कि इंद तहकीक बाज सही बुखारी में भी मौजूद हैं। ये किस्म भी इस्तिनाद और इख्तिजाज की पूरी लियाकत रखती है। वही उलमा जो इसे सही नहीं कहते, बराबर इस पर एतमाद करते हैं और अहकाम हलाल और हराम में हुज्जत बनाते हैं। तो यहाँ पर हजरत इमाम साहब की जो मैंने पेश किया वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आगे जो है हदीस के मुतालिक फतावा रिजविया की जो जिल्द अव्वल है उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा कि उसके अंदर बाज जो मबाहिस हैं वो इस कदर ज़बरदस्त दलाइल के साथ मौजूद हैं कि उस पर इस किताब पर उसूल हदीस की किताब होने का गुमान होता है। और आपने जो है मुज्तहिद के लिए जो 4 मनाजिल को तय करना ज़रूरी करार दिया है, उन 4 मनाजिल में हदीस से मुतल्लिक मुकम्मल इदराक, नक़्द व रिजाल के मरातिब, सिक़ा व ज़ब्त और इनके बारे में आइम्मा शान के अक़वाल, वजूह तान व मरातिब तौसीक, हदीस तवातुर या सुनन मसानीद
اور متصل الاسانید ہونے کی اطلاع کے علاوہ حدیث کے شاذ و منکر، معروف یا محفوظ، مرفوع یا مشہور اور مراتب کا علم، صحیح حدیث کا حکم اور رسائی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جمیع لغات عرب، فنون ادب، تنقیح، مناط و استخراج، جامع و عرفان، معنی، اسباب ترجیح، مناہج توفیق، مدارج دلیل وغیرہ پر اور بصر منبع رکھنا بھی ضروری ہے، بصر منی رکھنا بھی ضروری ہے۔ آپ کے 2 رسالے جو ہے اس حوالے سے بڑے بہت ہی زبردست ہیں۔ ایک کا نام ہے شمائم العنبر، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ جمعے کی اذان ثانی سے متعلق ایک زبردست اور معرکۃ الآراء رسالہ ہے۔ اس میں آپ نے 45 احادیث مبارکہ ذکر فرمائی ہیں۔ ایک ہے جز اللہ عدوی، مرزا قادیانی کے دعوی نبوت کے رد میں یہ تصنیف بلا شبہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس میں آپ نے 121 احادیث کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور مرزا کے دعوے کا رد فرمایا ہے۔ علوم الحدیث میں تخریج حدیث ایک مستقل فن ہے جس کی افادیت سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ امام موصوف نے اس فن میں بھی اپنے علمی و فنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کیا ہے۔ آج جدید ٹیکنالوجی کے دور میں تخریج حدیث کا فن اس قدر مشکل معلوم نہیں ہوتا، مگر اس وقت جب کمپیوٹر اور انٹرنیٹ جیسی سہولت ناپید اور انسان کے پاس علم کا ذریعہ صرف کتب بینی تھا، اس دور میں سینکڑوں احادیث کی تخریج کر کے مسائل کا استنباط کرنا اور بطور دلائل کے ذکر کرنا واقعتاً ایک کمال تھا۔ اس میدان میں حضرت محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے معاصرین کو حیران کر دیا۔ الروض البہیج پر تبصرہ کرتے ہوئے حضرت مولانا رحمان علی صاحب، جو ممبر کونسل آف ریاست ریوا مدھیہ پردیش، خلیفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر فن تخریج حدیث میں کوئی اور کتاب نہ ہوتی تو میں مصنف کو اس فن کا موجد قرار دیتا۔ بہرحال فتاوی رضویہ فقہ حنفی کا ایک انسائکلوپیڈیا تو ہے ہی، لیکن اس میں احادیث مبارکہ کا ایک بڑا ذخیرہ بھی موجود ہے جن کی تعداد تقریباً 4000 سے زائد ہے۔ اس سے حضرت امام موصوف رحمۃ اللہ علیہ کی علم حدیث پر مہارت تامہ اور بصیرت کاملہ کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت امام احمد رضا سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ آپ نے حدیث کی کون کون سی کتب کا مطالعہ یا درس دیا ہے، تو آپ کا جواب تھا مسند اعظم، موطا امام محمد، کتاب الآثار، کتاب الخراج، کتاب الحج، شرح معانی الآثار، موطا امام مالک، اور تقریباً اس سے ملتی جلتی تقریباً 50 سے زائد کتب احادیث کا حوالہ دیا کہ وہ میرے مطالعے میں رہی ہیں۔ محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس فن میں مہارت تامہ کا کامل مشاہدہ جامع احادیث میں بھی کیا جا سکتا ہے، جسے مولانا حنیف خان رضوی مولانا حنیف خان رضوی صاحب نے انتہائی عرق ریزی اور جاں فشانی سے ترتیب دیا ہے۔ یہ ایک انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتا ہے جس میں امام موصوف کی تقریباً 300 سے زائد تصنیفات سے محفوظ 4500 احادیث و آثار مع افادات کو جمع کیا گیا ہے۔ اپنے مقالے کا صرف آخر میں چند تجاویز اور سفارشات اس حوالے سے میں پیش کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا سرمایہ حدیث انتہائی قابل قدر اور قیمتی ہے۔ ضروری ہے کہ ان کی مکمل حفاظت کا اعلیٰ سطح پر بندوبست کیا جائے تاکہ نسل نو ہماری امام موصوف کے مقام کے ادراک اور علمی ورثے سے مستفید ہو سکے۔ نمبر 2، محدث بریلوی کی علم الحدیث اور علم اصول حدیث پر موجود مخطوطات اور غیر مطبوعہ تصنیفات کو جدید انداز میں ڈھالنے کا اہتمام ازحد ضروری ہے۔ مفقود کتب کی فی الفور تلاش کر کے شائع کرنے کا اہتمام کیا جائے تاکہ محققین اس تک رسائی حاصل کر سکیں۔ تقریباً نمبر 3، دنیا بھر کی سطح پر تقریباً محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب رسائل کی احادیث کا جامعات کی لائبریریوں میں حصول ممکن بنایا جانا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی ڈیجیٹلائزیشن بھی نہایت مفید رہے گی۔ نمبر 4، ایک متوسط طبقے کے قاری اور طالب علم کے لیے زبان دانی میں عدم مہارت و عربی سے ناواقفیت کی بنا پر امام موصوف کی اکثر کتب سے کما حقہ استفادہ ممکن نہیں، لہذا زبان کو عام فہم کرنے اور عربی کتب کا ترجمہ کرنے کا لازمی اہتمام کیا جانا چاہیے۔ نمبر 5، بلا شبہ محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی محدثانہ بصیرت جو ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ جو مخالفین اپنے جہل کی بنا پر محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث سے ناواقف گردانتے ہیں، ان کا مدلل اور اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے رد کرنا نہایت ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیرہ، بہت شکریہ آپ سب کی سماعت کرنے کا۔
माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में डॉक्टर जुबैर तैयब साहब क़िबला मदद ने माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में हदीस की रोशनी में अता फरमाया। अल्लाह पाक हज़रत को सलामत रखे। अब मैं दावत सुखन देना चाहूँगा इंजीनियर सैयद यासिर रज़ा साहब क़िबला को, जिनकी शख्सियत इल्मी और तहकीकी तयनात के हवाले से कोई तारुफ की मोहताज नहीं। अरसे दराज से मरकज़ अहले सुन्नत की मरकज़ी तंजीमों की खिदमत सरअंजाम अता फरमा रहे हैं। काफ़ी मामलात में आप तौफ़ीक़ अता फरमाते हैं। अल्लाह पाक हज़रत को सलामत रखे। अब आप हज़रत के सामने सैयद मोहम्मद इंजीनियर सैयद मोहम्मद यासिर साहब क़िबला जी हज़रत तशरीफ़ लाएँ एंड नवाज़िश। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। नहमदुहु व वालेकुम अस्सलाम। नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। दुरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या सय्यदी या रसूल। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो मैं कंजुल ईमान फाउंडेशन सल्लल्लाहु की तआला मरकज़ी मजलिस तहरीर के उर्दू शोबे का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने फ़कीर को इस काम के लिए चुना कि मैं आपके सामने एक मुतालाती मंजरनामा पेश कर सकूँ उन तहकीकात का, उन एकेडमिक तहकीकात का जो जारी और सारी हैं इंग्लैंड के पस मंज़र में। उससे पहले मुफ्ती आज़म हॉलैंड, शहज़ादा मुफ्ती आज़म हॉलैंड मौलाना फैज़ानुर रहमान सुबहानी साहब को खिताब करना था। अपने वालिद मुफ्ती आज़म हॉलैंड अमीन शरीयत मौलाना अब्दुल वाजिद अलैहि रहमा के खिदमत रज़वियात के हवाले से, मगर अचानक उनकी शहज़ादी की तबीयत क़लील होने की वजह से हज़रत तशरीफ़ ले गए। मैं उनकी तरफ से आपके हज़रात के सामने माज़रत पेश करता हूँ। आप हज़रात भी दुआ करें कि अल्लाह पाक उनकी बच्ची को जल्द से जल्द शिफाए कामिला अजला। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आप हज़रात ने मेरे लिए जो उन्वान मुकर्रर किया है वो इंग्लैंड की यूनिवर्सिटियों में जो तहकीक चल रही है उनके सरसरी जायजे के हवाले से आपकी याद दहानी और आपके इल्म के लिए बता दें कि कंजुल ईमान फाउंडेशन बरेली शरीफ, जिसकी सेंट्रल लाइब्रेरी सदरुल उलमा हज़रत अल्लामा तहसीन रज़ा खान मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमा के आस्थाने पर पहली मंजिल पर वाक़ है, वहाँ पर हमारे तहरीरी काम वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं। बिलख़ुसूस मजलिस तहरीर के हम बच्चे वहाँ मौजूद होते हैं, हमारी सरपरस्ती करने वाले उलमा इकराम भी वहाँ पर होते हैं, और हमारा रिसर्च हेड क्वार्टर इमाम अहमद रज़ा खान एकेडमी बरेली शरीफ में जो साले नगर में वाक़ है वहाँ पर है। और इस तरह से हमारा एक जर्नल भी कंजुल ईमान एकेडमिक इंटरनेशनल जर्नल और रज़वियात चलता है जो बैक वक्त 5 ज़बानों में है। उसकी ये एकेडमिक कॉन्फ्रेंस है, जैसा कि मजलिस की शुरुआत में नाज़िम मौलाना ताज अहमद साहब ने आपसे बताया कि किस किस मजलिस में कितने कितने मकाले आए। अल्हम्दुलिल्लाह आलम इस्लाम से आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमा पर तहक़ीक़ करने वाले हज़रात रिसर्च हेल्प डेस्क के ज़रिए और जर्नल के ज़रिए और इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हमसे एकेडमिक तौर पर जुड़े हुए, और अहले सुन्नत के बीच ये एकेडमिक कोलैबोरेशन, ये एकेडमिक अलायंस बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम अपने तहक़ीक़ का दायरा वसी कर सकें। अल-मुख्तसर अगर हम यूँ कहें कि तहक़ीक़ी तायुनात और ताउनात के बाब को मज़बूत कर सकें ताकि वसी हल्क़े में रज़वियात पर तहक़ीक़ को फ़रोग़ मिले। अब मैं
اتنی تمہید کے بعد اسی وجہ سے میں نے یہ مقالہ جو ہے مرتب کیا ہے کہ انگلینڈ میں کیا تحریریں چل رہی ہیں، کیا تحریک چل رہی ہے، کن کن یونیورسٹی میں چل رہی ہیں۔ مقالہ تو میرا بڑا طویل ہے، تقریباً 9 صفحات پر مشتمل حقیق کا مقالہ ہے جو میں پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی آفاقی شخصیت نہ صرف بر صغیر میں اہل حق کی ترجمان ہے بلکہ بیرونی ممالک میں بھی سواد اعظم اہل سنت والجماعت کی علامتی نشان کے طور پر پہچانی جاتی ہے۔ صرف اسی پر بس نہیں بلکہ پوری دنیا میں مختلف یونیورسٹیوں پر امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر متعدد مقالات پی ایچ ڈی کے ہوں یا ایم فل کے اکیڈمک سطح پر جمع کر کے ایم فل اور پی ایچ ڈی جیسی اعلیٰ ڈگریاں حاصل کی جا چکی ہیں۔ پچھلے 5 سال میں زمینی سطح پر اگر سروے کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ اس عرصے میں تحقیقی رجحانات کو ضرور فروغ ملا۔ اگر ہم گراؤنڈ لیول پر سروے کریں تو گراؤنڈ رپورٹ کی بات میں یہاں پر عرض کر رہا ہوں، مگر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اس عرصے میں تحقیقی رجحانات میں کچھ کمی ضرور آئی ہے، اور ساتھ ہی اس عرصے میں تحقیقی معیار کو اونچا اٹھانے کے لیے بر صغیر ہند پاک میں یو جی سی اور ایچ ای سی کے ذریعے نئے معیاری اصول بنائے گئے ہیں، جس کی پابندی اکیڈمک سطح پر ڈگری حاصل کرنے کے لیے لازمی ہوتی ہے۔ لہٰذا انہی تقاضوں سے ہم آہنگی میں کمی کی بنیاد پر اہل سنت والجماعت کے محققین کے لیے عموماً اور رضویات پر کام کرنے والے اسکالرز حضرات کے لیے خصوصاً راہیں پرخار تو ہوئی ہیں۔ یعنی رضویات کے میدان میں تحقیق کا، دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ رضویات کے میدان پہ تحقیق کا گراف کچھ گرا ہے ان ظاہری وجوہات کی وجہ سے۔ پھر بھی اس دور پرآشوب میں کچھ جیالے ایسے بھی ہیں جو اس محاذ پر ڈٹے ہوئے، یعنی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی منزل عشق ان کو یہی صدا دے رہی ہے کہ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آ، میرے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں۔ اس عزم کے مسافر محققین کو اپنا مقالہ کا جو عنوان ہے اسے جمع کرنے اور اسے منظور کرانے کے لیے بھی بہت ساری دشوار گزار راہوں سے گزرنا ہوتا ہے، کیونکہ مذکورہ تقاضوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ عنوان جب ایسا جمع کریں کہ بالکل تشنہ لب ہو، مقالہ ہو ایسا بالکل تشنہ لب ہو جس پر پہلے سے کبھی بھی کسی بھی زبان میں کسی بھی جہت پر کام نہ ہوا، جس کے پیش نظر رضویات کے میدان میں ایسا عنوان متعین کرنا ہی شعر جو نکالنا ہے۔ مولانا زبیر طیب صاحب موجود ہوں گے تو وہ میرے اس بات کی تائید کر دیں گے کہ میں حق کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس میدان میں کثرت سے پی ایچ ڈی کی جا چکی ہے، اور پھر اس پر دستخط کروانے کے لیے مصیبت یہ کہ کوئی عدل پسند پروفیسر ڈھونڈا جائے، کیونکہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت اور حسد کوئی نئی بات نہیں ہے، جس کی بنیادی وجہ علمی اور مذہبی نہیں بلکہ سراسر فرقہ وارانہ اور تاجرانہ ہے، کہ سب کچھ جان لینے کے بعد بھی اس ذہن کے پروفیسر حضرات فکر رضا کے حوالے سے ان گوشوں پر کام نہیں کرنے دیتے، جن کی روشنی کی وجہ سے ان کے اپنے نام نہاد اکابرین کا چراغ امام اہل سنت کی روشنی کے سامنے ٹمٹمانے لگے۔ یعنی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے قلمی خدمات کی سے واقفیت ہونے کے باوجود بھی اس طفلان تعصب و عناد والے خوف نے ان کی نام نہاد سیکولر کہی جانے والی عقلوں پر دبیز پردے ڈال دیے ہیں۔ رقابت اور عصبیت اچھے اچھوں کو بے بسر کر دیتی ہے اور اس پست سطح پر لے آتی ہے جہاں خود متعصب و عنید اپنے آپ کو اپنے ضمیر کے سامنے نادم و شرمسار محسوس کرتا ہے، اور جو اہل علم ان کے بہکاوے میں غلط طریقے سے آ جاتے ہیں تو ان سے ہونے والی مصیبتوں کا تو ذکر ہی نہیں۔ ایک طرف اعدائے دیں، ایک طرف حاسدیں، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود۔
ان تمام تر صعوبتوں کے باوجود ان عظیمت پسند مسافروں کا تحقیقی سفر آج بھی جاری ہے۔ اگر کچھ راہیں ایک ملک میں ہموار ہوئی بھی تو صرف وہیں رضویات پر ٹھیک ٹھاک کام ہو سکا، بقیہ دیگر ملکوں میں ان پریشانیوں کے سبب کم ہی کام ہوا ہے۔ متعدد محققین نے راقم سے رابطہ کر کے کنز ایمان ریسرچ ہیلپ ڈیسک کے ذریعے قلمی امداد اور دیگر مطبوعہ و غیر مطبوعہ مواد بھی حاصل کیے ہیں، اور بعض حضرات نے خود بریلی شریف تشریف لا کر ہماری ریسرچ لائبریری کی شیلف میں موجود اکیڈمک تھیسز میں سے اپنی متعلقہ موضوع کی تھیسس کو پڑھ کر سکون بھی حاصل کیا ہے، مگر جب تک ہمارا یہ تعیناتی دائرہ بڑا نہ ہو تب تک ہم سے ان مسافروں کو ہم سے اسی طرح کی معمولی راحت ہی مل سکے گی۔ حق تو تب ادا ہوگا جب تحقیق کا سفر کرنے والے ان مسافرین تحقیق کا سفر جاری رکھنے والے ان مسافروں کی راہ میں اس طرح کی کئی سبیلیں لگی ہوں جس کی چھاؤں میں بیٹھ کر وہ جامع سکون نوش فرما سکیں اور ان کو ڈھاڈھ سے قلب میسر ہو سکے۔ خاص کر مدارس کے طلباء جو ان تقاضوں سے کم واقفیت رکھتے ہیں، ان کے لیے الگ سے انتظام ہے اور ان کا اس کی اہمیت سمجھنا بھی اشد ضروری ہے۔ بین الاقوامی سطح پر رضویات پہ کام کرنے کے لیے 5 زبانوں اردو، ہندی، انگلش، عربی اور فارسی کی انفرادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، جن کی مدد سے 5 بر اعظم میں رضویات پر مفید تحقیقات کے ذریعے اس اکیڈمک رفتار کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ ان 5 زبانوں میں رضویات کے موضوع پر سب سے زیادہ کام جس زبان میں ہوا وہ اردو ہے، جو بر صغیر ہند و پاک میں سب سے زیادہ پڑھی لکھی، بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ اس زبان میں دلچسپی رکھنے والے حضرات کی تعداد بر صغیر ہی میں دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، پھر بینونی ممالک سے گلہ ہی کیا کیا جائے۔ اسی طرح ہندی اور فارسی کا حال ہے، جو اپنے حدود کے علاقائی سرحدوں میں مقید ہونے کی کگار پر گامزن ہے، لیکن عربی زبان نے وہ مقام حاصل کیا ہے کہ اسلامی ممالک میں آج بھی اہل زبان و قلم کی پسند بنی ہوئی ہے۔ لیکن اس فکر کے ضمن میں انگریزی کو جو عالمی مقبولیت بین الاقوامی سطح پر حاصل ہوئی ہے وہ سب سے منفرد مثال ہے۔ وجہ کچھ بھی ہو، سچ یہی ہے کہ انگریزی ہی ایک ایسی واحد آفاقی زبان بن چکی ہے جو پوری دنیا کے طول و عرض میں یکساں مقبولیت کے باعث آج بولی، پڑھی لکھی اور سمجھی جا رہی ہے۔ لہذا ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ انگریزی میں بھی کچھ کام رفتار پکڑے، جس کے لیے انگریزی زبان کا قدیم ادبی ثقافتی مرکز کہے جانے والے انگلینڈ کی خشک سال زمین میں رضویات پر کچھ کام ہونا ضروری تھا، جس کے لیے انگلینڈ میں رضوی علماء، مشائخ نے دیگر اکابرین نے اہل سنت کے ساتھ مل کر تحریکیں چلائیں، ادارے قائم کیے، مساجد بنوائیں۔ اب اگر باقی تھا تو اکیڈمک کام، وہ بھی یونیورسٹیوں کے اندر، وہ بھی انگریزی زبان میں۔ مذکورہ فکر کے ضمن میں یہ علاقہ سنگلاخ تھا، اس لیے کہ یہاں ان عصری اداروں میں نصرانیوں کے بیچ اسلامیات کے نام سے شعبہ قائم کرنا ایک مشکل امر تھا، مگر اس راہ میں بھی کوششیں کی گئیں اور قلیل کی کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ معلوم ہو کہ یوکے کے دنیا کا واحد ملک ہے جس کا تعلیمی معیار دنیا میں سب سے اعلیٰ ہے۔ سی ای او ورلڈ میگزین کے مطابق، جو حالیہ سروے 2022 کا ہوا ہے، اس کے مطابق یوکے کا تعلیمی اشاریہ 78.2% اور روزگار کے مواقع کے اعتبار سے روزگاری اشاریہ 69.79% درج کیا گیا، جو کہ امریکہ سے بھی زیادہ ہے۔ حالانکہ یونیورسٹی رینکنگ کے معاملے میں اس امریکہ کی میساچوسیٹ یونیورسٹی اول بنی ہوئی ہے، جبکہ یوکے کی آکسفورڈ بھی اب بھی دوسرے نمبر پر ہے۔ ان تمام علمی و تجزیاتی مقابلوں سے قطع نظر کرتے ہوئے اگر رضویات پر انگریزی زبان میں ہو رہے اور ہو چکے اکیڈمک کام کا اجمالی خاکہ تیار کریں، معیار تعلیم کے اعتبار سے اشاریہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے ترتیب وار طریقے سے تیار کریں، تو اس طرح کی فہرست سامنے آئے گی کہ سب سے پہلی پی ایچ ڈی ایسی یونیورسٹی سے ہوگی ہے جو 1990 میں ہوئی،
جس کا یونیورسٹی کا تعلیمی رینکنگ کے حساب سے تعلیمی معیاری اشاریہ جو ہے 6 ہے. یہ نیو یارک امریکہ کی یونیورسٹی ہے، کولمبیا یونیورسٹی، جہاں سے اوشا سانیال نے انگریزی زبان میں پی ایچ ڈی. پھر اس کے بعد 6 سے گھٹ کے سیدھے تعلیمی اشاریہ پہنچا رضویات کا 69 پر. یونیورسٹی تعلیمی رینکنگ اب دوسرا نمبر آتا ہے 69 کا، جو محمد علی نعیمی صاحب نے لیڈس یونیورسٹی میں، جیسا کہ پچھلے سال اسی کانفرنس میں محمد علی نعیمی صاحب نے فارغ ہوئے ہیں 2 جنوری یا فروری 2022 میں، تو اس لیے کانفرنس میں ذکر کیا گیا. تو اس کا تعلیمی اشاریہ ہے 69. کہاں 6 اور کہاں پر 69؟ وہ تھا 1920 میں جو اوشا سانیال نے کی تھی. اس کے بعد سیکنڈ 2010 میں یو ایس میں اس کا تعلیمی اشاریہ 69. پھر اس کے بعد تعلیمی اشاریہ اور گھٹتا ہے کہ یونیورسٹی آف لندن جو ہے، ڈاکٹر زیغم سرفراز نے جو اس پر کام کیا، انہوں نے بھی رضویات پر کام کیا اور اب اشاریہ ڈائریکٹ پہنچا 235 پر. یہ آج بھی ابھی بھی جاری ہے پروگرام، اگر کمپلیٹ ہو جاتا ہے دعا کریں کہ یہ جو ہے زیغم سرفراز صاحب کی پی ایچ ڈی مکمل ہو جائے. تو یہ اشاریہ پہنچا 239 پر. پھر اس کے بعد ترکونیا کی یونیورسٹی کی بات کریں تو جو پوسٹ ڈاک کر رہے ہیں عاطف اسلم راؤ صاحب، تو وہ اس کی رینکنگ اس میں جو سرچ کی گئی سی او ورڈ کی میگزین کے مطابق اس کی رینکنگ ہے 1856. اس طرح سے رینکنگ کا آپ گھٹتا ہوا معیار دیکھ لیں کہ صرف ایک پی ایچ ڈی جو انڈر 10 ہے، 10 کے بعد 69، 69 کے بعد 239 اور 239 کے بعد 1856. یہ میں نے آپ کے سامنے 5 تھیسس کا 5 پی ایچ ڈی کے اکیڈمک کاموں کا خاکہ پیش کیا کہ ہم تحقیق کا گراف کس طریقے سے گر رہا ہے. اور اس کے بعد پھر اگر کیرلا کی یونیورسٹی میں ہوا ایک چھوٹا سا کام جو ایم فل میں ہوا تھا، ڈاکٹر احتشام صاحب نے کیا تھا دارالہدیٰ اسلامک یونیورسٹی کیرلا میں، اس کا 2019 میں اس کی بھی تعلیمی رینکنگ 4572 ہے. تو 6 تھی اوشا سانیال والی امریکہ، اور لیڈس یونیورسٹی جو محمد علی نعیمی صاحب نے فروری 2022 میں کیا تھا، اس کی رینکنگ 69 تھی. پھر ڈاکٹر زیغم سرفراز نے کیا جو یونیورسٹی آف لندن سے، جو ابھی بھی جاری ہے 235 ہے. اور عاطف اسلم راؤ صاحب نے جو کیا پی ایچ ڈی، تو اس کی رینکنگ 1856 ہے یعنی. پھر جو احتشام اللہ صاحب نے دارالہدیٰ اسلامی یونیورسٹی کیرلا سے کیا، تو اس کی اگر رینکنگ دیکھیں تو 4572 ہے. اس فہرست سے جو میں نے آپ کے سامنے خاکہ پیش کیا، اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ امریکہ میں واقع نیو یارک کی کولمبیا یونیورسٹی میں جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان پر معیاری حیثیت سے کام کیا، وہ اس فہرست میں سب سے ممتاز ہے. اس اعتبار سے یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ کی مذکورہ یونیورسٹی یعنی میساچوسیٹ یونیورسٹی اور کولمبیا یونیورسٹی کا معیار یو ایس کی تمام یونیورسٹیوں کے معیار سے اعلیٰ ہے. لیکن اگر ان معیاری یونیورسٹیوں کی پوری فہرست پر نظر کریں تو معلوم ہوگا کہ یو کے میں معیاری یونیورسٹیوں کی کل تعداد کافی زیادہ ہے. اگر موجودہ یو کے کی سرحد کو نظر انداز کر دیں، پھر بھی صرف انگلینڈ والے حصے میں اب تک کل 106 سے زائد ایسی یونیورسٹیز موجود ہیں جو معیار کے معاملے میں دنیا کی ممتاز یونیورسٹیاں ہیں، جن کا مرکز لندن بنایا گیا. اور فقط لندن میں ہی 18 سے زائد معیاری یونیورسٹی موجود ہیں. مختلف سرکاری اور غیر سرکاری تجرباتی اور تجزیاتی دستاویزات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہاں کی یونیورسٹیوں کو ان کے علمی معیار کی بنا پر دنیا بھر کے تمام عصری اداروں کو فوقیت حاصل ہے، یو ایس کے چند اداروں کو چھوڑ کر. انہی تمام مذکورہ و غیر مذکورہ معیاری قدروں پر کھرا اترنے کے لیے فکر رضا کی عالمی شناخت کو اکیڈمک سطح پر مزید مضبوط کرنے کے لیے اور مزید مربوط کرنے کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ رضویات پر تحقیق دنیا کے ٹاپ اکیڈمک اداروں میں ہو،
جس سے یہ موضوع عالمی سطح پر نہ صرف مقبول ہو بلکہ اکیڈمک سبجیکٹ کے طور پر کل عالم میں سرکاری سطح پر بھی متعارف ہو جائے۔ اسی ضمن میں نیو یارک یونیورسٹی میں واقع کولمبیا یونیورسٹی سے سال 1990 میں ڈاکٹر اوشا سانیال کے ذریعے اس عزم کی شروعات ہوئی، جنہوں نے تاریخ کے شعبے میں باقاعدہ داخلہ لے کر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ پر اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی اور اسی کی بنیاد پر ماہر تاریخ کے طور پر متعارف ہوئی، کیونکہ ان کو کولمبیا یونیورسٹی رینکنگ میں دنیا 6 نمبر پہ شمار کی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے رضویات اکیڈمک دنیا کی 6ٹھی منزل پر فائز تو ہوا، مگر یہ تو یو ایس کا علاقہ ہے جو دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیوں میں کثرت کے معاملے میں یو کے اور اس میں موجود انگلینڈ سے کچھ پیچھے ہے۔ اسی لیے انگلینڈ کے اس بڑے اکیڈمک حلقے میں یہی کام ہونا ضروری تھا، جس کے لیے بر صغیر ہند و پاک کے وقت طویل ہو رہا ہے۔ میں اختتام کے ساتھ یہ تو تمہید میرے مقالے کی بڑی لمبی ہے، تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ مقالہ شائع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ سے بتا رہا ہوں کہ پھر اس کے بعد میں نے اس پہ تحقیق کر کے 1 2 3 4 تحقیقیں 4 تحقیقات کا منظرنامہ پیش کیا ہے، جس میں پہلی تو عاطف اسلم راؤ صاحب کی تحقیق ہے، پھر اس کے بعد پہلی اوشا سانیال کی تحقیق ہے، پھر اس کے بعد اس میں محمد علی نعیمی لیڈس یونیورسٹی ان کی تحقیق ہے، پھر اس طرح سے ڈاکٹر زغم سرفراز صاحب کی تحقیق ہے۔ اس طرح سے تحقیقات کا میں نے منظرنامہ اس میں پیش کیا ہے۔ کیوں ضروری ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اسی طریقے سے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ تو میں نے انگلینڈ کے ریفرنس میں بتایا، آپ حضرات کے ٹچ میں جو حضرات ہوں ہمیں انفارمیشن دیجیے، وہ ہم سے رابطہ کریں، ہماری ہیلپ ڈیسک سے رابطہ کریں۔ تو رضویات پر جو تحقیقات انگلینڈ میں ہو رہی ہیں یا ترکی میں ہو رہی ہیں، ان کا بھی منظرنامہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو آپ حضرات ایک دوسرے سے کے ٹچ میں رہیے اور کوشش کیجیے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں کو انرول کرائیں پی ایچ ڈیز میں۔ یہیں پر مکمل مقالہ آپ حضرات جو ہے شائع ہو جائے گا، آپ حضرات پڑھ لیجیے گا۔ میں اسی کے ساتھ آپ کی جو ہے کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو خوب رضویات پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم لوگ خوب تعلیمی اشعاریہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور اکیڈمک کولیبریشن کو ملحوظ رکھتے ہوئے، کوالٹی ایجوکیشن کو ملحوظ رکھتے ہوئے رضویات پر کام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بہت اچھے انداز میں سید محمد یاسر رضا صاحب قبلہ نے تاثرات عطا فرمائے۔ اللہ پاک حضرت